ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس وقت 4 سال کی تھی جب اماں اپنے پرانے شہر سے گھر بار بیچ کر دوسرے شہر آ کر بس گئی تھیں۔ میں اس وقت ایسا کرنے کی وجہ نہیں جانتی تھی، مگر جب مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ اماں نے وہ شہر کیوں چھوڑا تھا تو مجھے اپنے آپ پر غصہ آتا، کیونکہ نہ اماں میری وجہ سے وہ گھر اور شہر چھوڑتیں اور نہ ہی اماں کو یہ سب کرنا پڑتا جو اماں نے کیا۔ ابا اور اماں کی شادی ایسے حالات میں ہوئی تھی جب سارا زمانہ ان دونوں کے خلاف کھڑا تھا، لیکن ابا نے ایسے وقت میں بھی اماں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دراصل اماں اور ابا آپس میں کزن تھے اور ان کی منگنی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے جیسے جیسے ابا اور اماں بڑے ہوتے گئے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے فطری طور پر لگاؤ اور انسیت پیدا ہوتا گیا۔ میری اماں بہت نیک اور پاک باز عورت تھی اور بے حد خوبصورت بھی تھی۔ خاندان میں سب سے پردہ بھی کرتی تھیں، کبھی کسی نامحرم کے سامنے نہیں گئی تھیں، یہاں تک کہ ابا نے بھی اماں کو جوان ہونے کے بعد نہیں دیکھا تھا۔ ابا اماں کے گھر برابر برابر تھے، یعنی ابا اماں کے تایا کے بیٹے تھے۔ سب اس رشتے سے بہت خوش تھے کیونکہ یہ رشتہ دادا نے اپنی مرضی اور پسند سے طے کیا تھا، لیکن اماں کی تائی اس رشتے کے سخت خلاف تھی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھانجی لانا چاہتی تھیں۔ اماں کی تائی نے اس رشتے کو توڑنے کے لیے بہت کوششیں کی، کبھی کسی کے گھان بھرتیں تو کبھی ابا کو اماں کے خلاف کرنے کی کوشش کرتیں، لیکن جب ان کا کوئی حربہ کام نہیں آیا تو انہوں نے ایک ایسی چال چلی جس نے اماں کو جیتے جی مار دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اماں گھر میں اکیلی تھیں اور سب لوگ کسی کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ اس دن اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ گھر میں ہی رک گئیں۔ تائی نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ جب شادی کا فنکشن ختم ہوا اور سب لوگ اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے تو تائی نے سب کے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے بھتیجے کو کسی کام کا کہہ کر اماں کے گھر بھیج دیا۔ وہ ابھی وہاں پہنچا تھا اور اماں نے اس کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ تائی سمیت باقی سب بھی گھر پہنچ گئے، اور اس لڑکے کو وہاں دیکھ کر تائی نے شور مچا دیا اور اپنی دیورانی سے کہنے لگیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں تھا تو تمہاری بیٹی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر میرے بھتیجے کو گھر بلا لیا۔ میری نانی اور میری ماں ہکا بکا ہو کر تائی کا منہ دیکھ رہے تھے، لیکن تائی نے اتنا شور مچایا اور اتنی باتیں کی کہ سب کو ان کی باتوں پر یقین آ گیا۔ اور پھر جب تایا نے تائی کے بھتیجے سے پوچھا کہ تم یہاں میری بھتیجی کے کہنے پر آئے ہو یا خود سے آئے تھے، تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ مجھے بانو نے بلایا تھا۔ اسی وقت تائی نے آگے بڑھ کر میری اماں کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگیں، میں ایسی بد چلن اور بد کردار لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ لیکن ابا اسی وقت آگے آ گئے اور اپنی اماں سے کہنے لگے کہ بانو ایسی لڑکی نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں اور سب یہ جانتے ہیں کہ وہ کتنی نیک سیرت لڑکی ہے۔ تائی کے خاندان میں بہت چلتی تھی کیونکہ وہ پیسے والے لوگ تھے۔ اماں کے گھر والوں کے سوا باقی سب تائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایسے میں میرے ابا نے اسی وقت اماں سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور قاضی صاحب کو بلا کے اماں سے نکاح بھی کیا، لیکن تائی نے اماں کو بھی گھر سے نکال دیا۔ تایا ویسے ہی اپنی بیوی کے سامنے کچھ بول نہیں پاتے تھے، اس لیے سارا تماشا خاموش کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ میرے نانا زندہ نہیں تھے اور نانی بے بس تھی۔ کسی نے بھی اماں اور ابا کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور ابا اماں کے ساتھ اپنے ایک دوست کے گھر چلے گئے۔ اس طرح ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ ابا اس وقت نوکری کرتے تھے، اس لیے جلد ہی انہوں نے گھر کا انتظام کر لیا اور جیسے تیسے گزارا کرنے لگے۔ اماں ابا نے چند مہینوں بعد اپنے گھر والوں سے صلح صفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن تائی نے ایسا ہونے نہیں دیا، تو اماں اپنی ماں سے مل کر واپس آ گئیں۔ اماں اس سارے واقعے کے بعد بہت چپ چپ رہنے لگی تھیں، اکثر روتی بھی تھیں، لیکن ابا ان کی بہت دلجوئی کرتے، اور پھر جب میں پیدا ہونے والی ہوئی تو ابا نے ان کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ابا کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی اور کرائے کا گھر تھا، گزر بسر میں کافی مشکل ہوتی تھی۔ پھر اماں کی ایسی طبیعت کی وجہ سے خرچہ بھی بڑھ گیا تھا، اسی لیے ابا نے مستقبل کا سوچ کر میرے دادا سے بات کی اور کہا کہ جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی بیوی بچے کا مستقبل محفوظ کر سکوں۔ دادا شریف آدمی تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی بھتیجی بہت نیک ہے، جس پر ان کی بیوی نے تہمت لگائی تھی،
لیکن وہ اپنی بیوی کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے خاموشی سے ابا کو ان کا حصہ دے دیا۔ ابا نے ان پیسوں سے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور کچھ پیسے بینک میں رکھوا دیے۔ گھر خریدنے کے بعد ابا نے دوسری نوکری کی بھی تلاش شروع کر دی اور جلد ہی ابا کی دوسری نوکری بھی لگ گئی۔ اس طرح حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے۔ ابا پڑھے لکھے تھے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ وہ دور اچھا تھا، اس لیے کم تنخواہ میں بھی اچھا گزارا ہونے لگا۔ اور پھر اماں بالکل بھی فضول خرچ نہیں تھی، بلکہ اماں کے سلیقے نے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ اور پھر جب میں پیدا ہوئی تو اماں ابا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے مجھے شہزادی بنا کے رکھا۔ میرے لیے ابا نت نئی چیزیں لاتے رہتے تھے تو اماں ان کو منع کرتیں اور کہتیں کہ ایسی فضول خرچیاں نہ کیا کریں۔ تو ابا کہتے کہ میں اپنی بیٹی پر نہیں خرچ کروں گا تو کس پر کروں گا؟ جب تک میں زندہ ہوں اپنی بیٹی کو ایسے ہی لاڈ سے رکھوں گا۔ اماں مجھے پیار سے دیکھتیں اور ابا کی بات سن کر مسکرا دیتیں۔ بڑے اچھے دن گزر رہے تھے۔ ابا اماں نے تنکا تنکا جوڑ کے وہ آشیانہ بنایا تھا اور اسے سجایا اور سنوارا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی محبت اور آشیانے کو کسی کی نظر کھا جائے گی۔ میں 3 سال کی ہو چکی تھی۔ ابا اپنی جاب سے واپس آ کر روز رات کو مجھے گھمانے لے جاتے تھے۔ اماں کبھی بھی ابا کے ساتھ نہیں گئی تھیں، کیونکہ ایک تو وہ پردہ کرتی تھیں اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہمارے جانے کے بعد جلدی جلدی ابا کے لیے روٹی ڈال دیتی، کیونکہ ابا کو تازہ روٹی بڑی پسند تھی۔ روزانہ آدھا گھنٹہ ابا مجھے باہر گھماتے پھراتے، چیزیں دلاتے اور پھر گھر جا کے اماں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اس دن بھی روز کی طرح ابا مجھے لے کر گھر سے نکلے۔ جب گھر کی گلی سے نکل کر ابا سڑک پر آئے تو ایک بچہ انہیں سڑک پر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا اور پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، لیکن چلتی سڑک پر اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر ابا اسے آوازیں دینے لگے۔ اسی وقت پیچھے سے بھی ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور اس بچے کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ بچہ رک نہیں رہا تھا۔ ابا اس کے بہت قریب تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی آئی۔ ابا اس بچے کو بچاتے بچاتے خود گاڑی کے سامنے آ گئے۔ چونکہ ابا نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس لیے میں دور جا کے گری اور وہ بچہ بھی ایک طرف گر گیا تھا۔ اتنے میں اس بچے کا باپ وہاں پہنچ گیا اور ابا کو لہو لہان دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے مجھے اور ابا کو اسپتال لے جانے کا بندوبست کیا اور اپنے بچے کے ساتھ خود بھی ایمبولینس میں بیٹھ کر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ابا کی حالت بہت خراب تھی، لیکن وہ آدمی نہیں جانتا تھا کہ ابا کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں، اسی لیے وہ خود ہی ہاسپٹل میں رکا رہا۔ ڈاکٹروں نے ابا کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ آدمی واپس اسی روڈ پر گیا اور وہاں ابا کے بارے میں پوچھتا ہوا گھر تک پہنچ گیا۔ اماں، جو ابا اور میرا انتظار کرتے ہوئے بے حد پریشان ہو رہی تھی، اماں نے فٹافٹ دروازہ کھولا تو سامنے اس آدمی کو دیکھ کر گھبرا گئیں، اور جب اس آدمی نے ابا کے گزر جانے کی خبر اماں کو سنائی تو اماں پہ جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اماں خود کو سنبھال نہیں پائیں اور وہیں بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ جب اماں کو ہوش آیا تو اپنے آس پاس کچھ عورتوں کو دیکھا جو محلے میں رہتی تھیں اور اماں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر تک ابا کی میت بھی گھر پہنچ گئی، لیکن میں ہاسپٹل میں ہی داخل تھی کہ مجھے بہت چوٹیں آئی تھیں۔ اماں کو تو اپنا ہوش ہی نہیں تھا، نہ میرے بارے میں کوئی ہوش رہا تھا۔ وہ تو بس ابا کو خاموش لیٹے ہوئے دیکھ رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ جب ابا کو دفنانے کے لیے محلے کے لوگ لے گئے تو اماں سب سے میرا پوچھنے لگیں۔ تب ان کو پتہ چلا کہ میں ہاسپٹل میں ہی داخل ہوں، تو جیسے تیسے خود کو سنبھالتی ہوئی میرے پاس ہاسپٹل آ گئیں۔ پورا 1 ہفتہ ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد مجھے ڈاکٹر نے چھٹی دی، لیکن یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے میری اور اماں کی زندگی پر نقش ہو گیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری زندگی بالکل بدل گئی، کوئی آمدنی کا ذریعہ تک نہیں تھا۔ جب ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا اور اماں کی جمع پونجی خرچ ہو گئی، ایسے میں ایک دن اماں مجھے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس گئیں تو ایک اور قیامت اماں کی منتظر تھی۔ جب اماں وہاں پہنچی تو گھر میں میری نانی کا جنازہ پڑا ہوا تھا۔ اماں بہت روئیں اور پھر اماں نے اپنے بھائی سے وہاں رہنے کی بات کی تو اماں کی بھابھی نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں خاندان میں منہ دکھانا ہے، جو کچھ تم نے کیا تھا اس کے بعد سارا خاندان تم سے رشتہ توڑ چکا ہے، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ۔
किसी ने भी अम्मा का साथ नहीं दिया और अम्मा रोते हुए वहाँ से वापस आ गईं। कुछ दिन घर के गुजारे के लिए हाथ पांव मारती रहीं, लेकिन कहीं कोई काम नहीं बन रहा था, क्योंकि अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी। और फिर अम्मा ने वो घर बेचकर शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। अब्बा के एक दोस्त से बात करके अम्मा ने दूसरे शहर में नया घर खरीदा और मुझे लेकर वहाँ चली गई। उसके बाद कभी भी पलट कर अपने घर वालों के पास नहीं गई। नए घर में आने के बाद अम्मा ने एक प्राइवेट स्कूल में आया की नौकरी कर ली और मुझे भी उसी स्कूल में दाखिल करवा दिया। लेकिन वहाँ सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझसे दोस्ती नहीं करते थे। मैं रोते हुए माँ के पास जाती तो मुझे समझाने लग जाती, लेकिन सूरत हाल बदलती नहीं थी। फिर मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, बल्कि मुझे किसी से भी नहीं मिलना। मैं बहुत डरी और सहमी हुई रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को बहुत महदूद कर लिया। अम्मा ने जब मेरी जहनी कैफियत को महसूस किया तो मुझे उस स्कूल से हटा के घर बिठा दिया। उस वक्त मैं तीसरी क्लास में थी। अम्मा चाहती थी कि किसी तरह मैं पढ़ लिख जाऊं, ताकि अम्मा की तरह मुझे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। लेकिन मैं जैसे ही किसी के सामने जाती तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता था। अम्मा ने स्कूल की नौकरी छोड़कर किसी के घर में बच्चों को संभालने की नौकरी कर ली। वो कोई अमीर फैमिली थी और उनके 2 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी अम्मा की थी। सुबह से शाम तक अम्मा ही वहाँ रहती थी, इसीलिए मुझे भी अपने साथ ले जाती। दोनों बच्चे बहुत छोटे और नासमझ थे, इसलिए मैं वहाँ अम्मा के साथ चली जाती, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो मेरा मजाक उड़ाता। मैं वहाँ घर के किसी कोने में बैठ जाती, लेकिन जहाँ अम्मा काम करती थीं और बच्चों को संभालती थीं, वहाँ मुझे माँ ने आने से मना किया हुआ था। लेकिन एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं अम्मा के पास उन बच्चों के कमरे में चली गई। वहाँ पर उस वक्त बेगम साहिबा भी मौजूद थी। उन्होंने मुझे देखा तो अम्मा को डांटना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, अपनी बच्ची को घर छोड़ के आया करो, इसे यहाँ नहीं लेकर आना, लेकिन तुम पर असर नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अम्मा ने बेगम साहिबा की मिन्नत की कि मैं कल से अपनी बेटी को घर छोड़ाऊंगी, लेकिन मुझे नौकरी से नहीं निकालें। और फिर दूसरे दिन अम्मा ने मुझे समझा बुझा कर घर में छोड़ दिया और बाहर से ताला लगाकर अपने काम पर चली गई। मैं सारा दिन घर में यहाँ से वहाँ फिरती रही, कभी सो जाती थी, कभी रोने लग जाती थी। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, लोगों के रवैये मेरी समझ में आ रहे थे, इसलिए मैंने दिल ही दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि ना तो कहीं जाऊंगी और ना किसी से मिलूंगी। मेरे अंदर एक खौफ बैठ चुका था, जिसने मेरी खुद एतमादी ख़त्म कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे घर में अकेले रहने की आदत हो गई। अम्मा सारा दिन काम पर रहती और मैं घर में। जिस वक्त अम्मा घर होती तो मुझे बहुत प्यार करती, अपने पास बिठाकर मुझसे बातें करती। अम्मा हमेशा कहा करती थी कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे छुपा कर रखती हूँ। अम्मा कभी भी मुझे आईना नहीं देखने देती थी, बल्कि हमारे घर में कोई आईना था ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जब से होश संभाला था, मुझे अपने घर में कहीं पर भी कोई आईना नज़र नहीं आया था। अम्मा कहती थी कि अगर तुम खुद को बार बार आईने में देखोगी तो तुम्हें तुम्हारी ही नज़र लग जाएगी, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं ये नहीं चाहती। और फिर मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, अम्मा मेरी तारीफ़ें भी इतनी ही ज़्यादा करने लग गई। लेकिन जब कोई औरत हमारे घर आती तो अम्मा मुझे उनके सामने नहीं जाने देती थी, और अगर मुझे उनके सामने जाना पड़ता तो अम्मा मुझे नकाब करने का कहती थी। मैं 15 साल की हो गई थी, लेकिन बहुत कम बाहर गई थी। इतने सालों में शायद चंद एक मर्तबा, वो भी अम्मा के बेहद इसरार पर। मुझे अब भी बाहर जाते हुए खौफ आता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे लोग मुझे देखते ही न जाने क्या कहेंगे, जो बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कभी ऐसे लगता कि अगर मैं लोगों के हजूम में जाऊंगी तो मेरा सांस बंद हो जाएगा, और ऐसा होता भी था। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, इसीलिए फिर अम्मा ने मुझे ले जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। हमारे घर भी ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। मोहल्ले की बस चंद एक औरतें थीं जो अम्मा के पास आ जाया करती थीं, क्योंकि अम्मा उनके कपड़े सी देती थीं। अम्मा को वैसे तो वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अक्सर रात को बैठकर सिलाई करती थीं। मैंने अपनी 15 साला ज़िंदगी में कभी भी किसी मर्द को अपने घर आते हुए नहीं देखा था।
اگر گھر میں کوئی چیز خراب ہو جاتی یا کوئی کام ہوتا تو اماں مجھے کمرے میں جانے کا کہہ دیتی اور خود وہ کام کروا کے پھر مجھے باہر بلاتی تھیں۔ میری اماں کی نیک سیرت اور اچھا کردار پورے محلے میں مشہور تھا، اور اب تو اماں کو 2-3 گھروں میں کام کرتے ہوئے بھی اتنے سال گزر گئے تھے کہ وہ لوگ بھی اماں پر مکمل اعتبار کرتے تھے۔ ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، اس کے باوجود اماں ان کو سنبھالنے جاتی تھیں کیونکہ وہ اماں سے بہت اٹیچ ہو چکے تھے۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ اماں سارے کام چھوڑ دیں اور میرے ساتھ گھر میں ہی رہیں، اور ایسا کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ کام چھوڑ دیتی تو ہمارا گھر کیسے چلتا؟ ایک مرتبہ اماں سے ملنے کچھ عورتیں آئیں۔ دراصل ان کے آنے کا مقصد بھی کچھ خاص ہی تھا، مگر اماں کو یہ بات پہلے سے معلوم نہیں تھی۔ اماں تو سمجھ رہی تھیں کہ وہ کپڑے سلوانے آئی ہوں گی۔ حسب معمول میں کمرے میں ہی تھی۔ پھر اماں نے مجھے کچن میں جا کر چائے بنانے کا کہا تو میں اٹھ کر چلی گئی، لیکن میں ان سے ملنے ان کے سامنے نہیں گئی۔ اماں ہی چائے مجھ سے لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ تب ان عورتوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ان میں سے ایک عورت کہنے لگی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی ایک جوان بیٹی ہے، تو ہم اس کے سلسلے میں ہی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ دراصل ہمارے بیٹے کے لیے ہمیں ایک اچھی اور سگھر لڑکی کی تلاش ہے۔ ہمیں کسی نے آپ کا بتایا تھا کہ آپ بہت اچھی خاتون ہیں، تو یقیناً آپ کی بیٹی بھی آپ کے جیسی ہوگی، اس لیے ہم بنا بتائے ہی چلے آئے۔ اماں یہ سن کر کچھ پریشان سی ہو گئیں۔ اماں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کیا جواب دیں، کیونکہ مجھے تو وہ کسی کے سامنے جانے نہیں دیتی تھیں، اور اچانک سے اس طرح رشتہ آ جانا اماں کو عجیب لگ رہا تھا۔ اس لیے اماں نے ان سے معذرت کی کہ میری بیٹی ابھی صرف 15 سال کی ہے، میں اس کی شادی ابھی نہیں کر سکتی، ورنہ ضرور آپ کے سامنے اسے بلا لیتی۔ یہ سن کر وہ عورتیں خاموش ہو گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ چلی گئیں تو اماں میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ میری بچی، میں جانتی ہوں ہر لڑکی کی طرح تمہارے بھی کچھ خواب ہوں گے، لیکن مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا کوئی خواب پورا نہیں کر سکی۔ ہاں، مگر میں کوشش کروں گی کہ کسی ایسی جگہ تمہاری شادی کروں جہاں تمہیں عزت اور قدر ملے۔ اماں کی باتیں سن کر میں کیا بولتی؟ ہمیشہ کی طرح میرے لبوں پر خاموشی کا تالا ہی لگا ہوا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے میرا دل عجیب سا ہو گیا کہ اب میں جوان ہو گئی تھی اور رشتے آنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی میں جس طرح کی ہوں مجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اور میں بالکل بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے کوئی ریجیکٹ کر دے۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی اور نہ میں نے دنیا دیکھی تھی، اس وجہ سے میرا دل بہت زیادہ ڈرتا تھا، لیکن میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ رکھا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اماں ایک آدمی کو ہمارے گھر لے کر آئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا کہ اماں کسی آدمی کے سامنے چہرہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھیں، ورنہ وہ کسی بھی مرد کے سامنے نقاب کر کے ہی جاتی تھیں۔ لیکن اس دن جب وہ آدمی ہمارے گھر ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا تو اماں نے مجھے کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اماں سے کوئی سوال نہیں کیا اور کھانا بنانے لگ گئی۔ میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ جب اماں نے مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا اور اس نے کھانا کھایا تو اسے کھانا بہت پسند آیا، اور وہ اماں کو 5000 دے کر کہنے لگا، یہ میری طرف سے بیٹی کو دے دیجیے گا، یہ اس کی خرچی ہے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے وہ پیسے پکڑ لیے۔ میں سب کچھ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آدمی اماں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے جانے سے پہلے ایک بات جو کہی وہ مجھے عجیب لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم جلدی ملیں گے اور سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اماں میرے کمرے میں آئیں تو میں بالکل انجان بن کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ جو صاحب آئے تھے وہ میرے پرانے جاننے والے ہیں اور تمہارے ابو کے بھی بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے ہی ہمیں یہ گھر دلوایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے ہم پر کچھ احسانات ہیں جو میں چاہ کر بھی نہیں اتار سکتی، اور آج جب انہوں نے تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھایا تو انہیں بڑا پسند آیا اور وہ تمہارے لیے یہ خرچی دے کر گئے ہیں۔ اماں نے وہ 5000 میری طرف بڑھائے تو میں نے اماں سے کہا کہ میں ان کا کیا کروں گی، سارے خرچے آپ کرتی ہیں، اسی لیے آپ رکھ لیں۔ تو اماں کہنے لگیں کہ یہ صرف تمہارے ہیں اور تم ان سے جو دل چاہے وہ خریدنا۔ اس کے بعد اماں نے وہ پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ شاید میری زندگی میں پہلی بار 5000 اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا، وہ بھی صرف میرے لیے۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن اگلے دن میں نے اماں سے بازار جانے کی فرمائش کی تو میری اماں خوشی سے نہال ہو گئی۔
अम्मा ने फ़ौरन बुर्का निकाला और मुझे भी तैयार होने को कहा और मुझे उसी वक्त बाज़ार ले गई। उस दिन पहली मर्तबा मैंने अपनी पसंद से कुछ ख़रीदा था। मुझे भी खुशी हो रही थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मा खुश थीं। फिर मैं जब अम्मा के साथ घर आई तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अब मैं थोड़ा थोड़ा बदल रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी किसी एक पॉइंट पर ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को खुद रोक देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे पास है मुझे उसी के साथ एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे ही थोड़ा सा वक्त और गुजर गया। जब मैं पूरे 16 बरस की हो गई तो वो मेरी सालगिरह का दिन था, जब वही अंकल दोबारा हमारे घर आए। उस दिन अम्मा ने मुझे भी उनके सामने आने के लिए कहा, लेकिन मैं अम्मा के कहने पर चेहरे पर घूंघट डाल के उनके सामने आ गई। वो मुझे मिलकर बड़े खुश हुए। उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि मैं पर्दा कर रही थी। वो मेरे लिए केक भी लेकर आए थे और कुछ तहाइफ भी। फिर थोड़ी देर बैठकर वो चले गए, लेकिन अम्मा से वो कुछ ज़रूरी बात करके गए थे, जो मुझे बाद में पता चली तो मेरे औसान ख़ता हो गए। क्योंकि जब अम्मा ने मुझे बताया कि ये जो साहब आए थे वो अपने बेटे से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और मैंने इस रिश्ते के लिए उन्हें हाँ कहती है, मैं परेशान हो गई। तो अम्मा कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो, सब अच्छा हो जाएगा। 1 महीने बाद तुम्हारा उसके साथ निकाह कर दूंगी और तुम अपनी शादी की दिल खोल के तैयारी करना। इस तरह अम्मा ने मेरा रिश्ता फैसल के साथ तय कर दिया। फैसल अपने वालिद के साथ अकेला रहता था। उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था और वो एक अच्छी जॉब पर फाइज था। ये सब मुझे अम्मा से पता चला था, जबकि मैं तो इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो अम्मा ही ज़बरदस्ती सब कुछ कर रही थी। अम्मा ने मुझे शादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करवाई, खूबसूरत जोड़े, ज्वेलरी और ना जाने क्या कुछ दिलवाया। अम्मा चाहती थी कि मैं हर चीज़ अपनी पसंद और मर्ज़ी से लूँ, लेकिन मेरा किसी भी चीज़ में दिल नहीं था। मुझे डर लग रहा था आने वाले वक्त से, क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और फिर ऐसे ही मेरी शादी का दिन आ गया। मुझे घर पर अम्मा ने खुद ही तैयार किया था और फिर मेरे माथे पर प्यार करके मुझे कहने लगी कि तुम बेहद प्यारी लग रही हो और तुम देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस तुम इस चीज़ का ख्याल रखना कि कुछ दिन तक अपने शौहर के सामने घूंघट नहीं उठाना। उसे कह देना कि कोई मन्नत वगैरह है। मैं अम्मा की बात से मज़ीद उलझ गई। मैंने उसी वक्त अम्मा से कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये शादी करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अम्मा ने मुझे खामोश करवा दिया और फिर चंद मेहमानों के सामने मेरा निकाह फैसल के साथ हो गया। लेकिन अम्मा ने मुझे किसी के सामने भी बिठाया नहीं था। मैं अंदर कमरे में ही मौजूद थी। इसी तरह मेरी रुखसती हो गई। अम्मा ने मुझे गले मिलते हुए दोबारा वही नसीहत की और दुआएं देते हुए रुखसत कर दिया। मैं जब शादी करके फैसल के घर आई तो वहाँ पर कोई मेहमान नहीं था। ब्याहने के लिए भी फैसल, उसके वालिद और चंद दोस्त ही हमारे घर गए थे। इसलिए मेरी ये टेंशन तो कम हुई कि वहाँ औरतें मौजूद नहीं थीं, वरना पता नहीं क्या होता। मैं कमरे में बैठी फैसल का इंतज़ार कर रही थी। मेरे चेहरे पर लंबा घूंघट था। जब फैसल कमरे में आए तो मेरे पास बैठ गए। मुझसे बात करने लगे कि तुम मेरी अब्बा की पसंद हो, इसलिए मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी होगी। हमारे घर में कोई औरत नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर को जन्नत बना दो। तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। ये कहकर फैसल ने मेरा घूंघट उठाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ पकड़ के उनको रोक दिया और कहा कि अभी आप मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि अम्मा ने मन्नत मान रखी थी कि जब मेरी शादी होगी तो 7 दिन तक मेरा शौहर मुझे देखेगा नहीं, और अगर देखेगा तो कुछ भी हो सकता है। फैसल ये बात सुनकर कहने लगे कि ये क्या बात है, ये सब तो पुराने और दकियानूसी सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने उनको दोबारा मना कर दिया तो वो खामोश हो गए और मुझे मुंह दिखाए की अंगूठी पहना के चेंज करने चले गए। अगले दिन मैंने फैसल और अपने ससुर के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद वो दोनों अपने अपने काम पर चले गए तो मैंने घर का दरवाज़ा बंद करके चेहरे से घूंघट हटा दिया और अपने आप को आईने में देखा। क्या कमी थी मुझ में जो मेरे साथ ये सब हुआ? काश वो ना होता तो आज मैं भी एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही होती। ये सोच रही थी कि अम्मा का फ़ोन आ गया। अम्मा ने मुझे पूछा कि सब खैरियत है। मैंने अम्मा को कहा कि अभी तक तो सब खैरियत है, लेकिन आगे का पता नहीं। तो अम्मा कहने लगीं कि फ़िक्र ना करो, सब अच्छा होगा।
اس کے بعد شام کو جب فیصل اور میرے سسر گھر آئے تو میں کھانا تیار کر کے بیٹھی تھی۔ ان کو کھانا بہت پسند آیا۔ میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے خرچی دی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں برتن سمیٹ کر جو اپنے کمرے میں گئی تو فیصل میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ اب تو اپنا دیدار کرا دو، میں بہت بے چین ہو رہا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ بس کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد آپ مجھے دیکھ لیجئے۔ فیصل یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ ایسے ہی 3-4 دن گزر گئے تھے، لیکن روزانہ فیصل مجھ سے ایک ہی بات کرتے اور میں انہیں ٹال دیتی تھی۔ میں نے اماں سے فون پر کہا کہ میں مزید فیصل کو کب تک روک کے رکھوں گی، تو اماں کہنے لگیں کہ بس 2-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد میں خود فیصل سے بات کرتی ہوں اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اماں کی کوئی بھی تسلی میرے دل کو حوصلہ نہیں دیتی تھی۔ اور پھر اس دن صبح ہی میرے سسر ناشتہ کر کے دوسرے شہر کام کے لیے چلے گئے۔ وہ 1 مہینے کے لیے گئے تھے، اس لیے میں اور فیصل گھر میں اکیلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فیصل بھی ناشتہ کر کے آفس چلے گئے، لیکن جب رات کو واپس آئے تو میرے لیے پھولوں کے گجرے لے کر آئے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ تیار ہو کے گجرے پہن لو، ہم کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ لیکن میں نے طبیعت کا بہانہ کر کے فیصل کو منع کر دیا، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ فیصل کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اماں نے تو مجھے دوہری مشکل میں ڈال دیا تھا۔ جب رات کو فیصل سو گئے تو میں بھی دوسرے کمرے میں جا کے سو گئی، کیونکہ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ 7 دن تک میں الگ کمرے میں سوں گی۔ لیکن آدھی رات کو وہ ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اصل میں اس رات میں دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب فیصل میرے کمرے میں آ گئے۔ میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا اور میں سو رہی تھی، لیکن فیصل نے جیسے ہی میرے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا تو میری بھی آنکھ کھل گئی۔ لیکن فیصل مجھے دیکھ کر اس قدر حیران ہوئے کہ اٹھ کر دور کھڑے ہو گئے۔ وہ بری طرح چونک گئے تھے یا شاید ڈر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں۔ تو کہنے لگے مجھے نہیں پتا کہ تم میری بیوی ہو یا نہیں، کیونکہ میں نے تمہیں پہلے دیکھا ہی نہیں اور میں تمہیں کبھی اپنی بیوی مان نہیں سکتا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے اور میں اپنی قسمت کے ساتھ چہرے پر بھی ماتم کرتے ہوئے رونے لگ گئی۔ پھر مجھے ماں کی بتائی ہوئی وہ بات یاد آئی جب میں ابا کے ساتھ بچپن میں باہر گئی تھی اور ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ گاڑی مجھ سے بھی ٹکرائی تھی، لیکن سیدھا میرے چہرے پر لگنے کی وجہ سے میرے چہرے کا آدھا حصہ ڈیمیج ہو گیا تھا، اور وہ اب تک میرے چہرے پر اسی طرح تھا جیسے زخم تازہ ہو، کیونکہ جب میں 5-6 سال کی ہوئی تھی تو میرے زخم میں انفیکشن ہو گیا تھا، اور ٹھیک سے علاج نہ ہونے کی وجہ سے نہ چہرہ ٹھیک ہوا اور نہ ہی وہ زخم پوری طرح ٹھیک ہوا۔ اب بھی کبھی کبھی موسم کی تبدیلی یا کسی وجہ سے میرے چہرے پر اس جگہ تکلیف ہونے لگ جاتی تھی اور تھوڑا تھوڑا زخم تازہ بھی ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے چہرے کے اس حصے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اماں نے مجھے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا تھا، لیکن وہ سب سرجری کا کہتے تھے، اور سرجری کروانے کے پیسے تو شاید ہمارے پاس ساری زندگی نہیں جمع ہو سکتے تھے۔ تھوڑا بہت علاج ہوتا، لیکن اس کے باوجود میرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہو پاتا۔ اسی وجہ سے اماں نے ہمیشہ مجھے سب سے دور رکھا۔ میں آج سوچتی ہوں کہ کاش اماں ان سب باتوں کی وجہ سے مجھے اس شہر سے یہاں نہ لاتی اور نہ اس طرح چھپا چھپا کے رکھتی، تو شاید میں بھی اپنے چہرے کے ساتھ یہ زندگی قبول کر لیتی اور لوگ بھی مجھے دیکھتے رہتے تو عادی ہو جاتے، اور کیا بگڑ جاتا اگر اماں فیصل کو پہلے ہی ساری حقیقت بتا دیتی۔ اب پتہ نہیں کون کون سے وسوسے میرے دل میں آ رہے تھے اور میں بے حد بے چین تھی۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کمرے سے نکل کر فیصل کے پاس جاتی۔ میری ہمت نہیں تھی وہاں جانے کی، اسی لیے میں کمرے میں بیٹھی روتی رہی اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب صبح ہوئی تو میری آنکھ کھلی اور میں کمرے سے اٹھ کر باہر گئی تو فیصل آفس کے لیے جا چکے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں نے اماں کو فون کر کے رو رو کے ساری بات بتائی تو اماں مجھے سمجھانے لگیں کہ وہ جب واپس آئے تو اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا، میری دعا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے میری زندگی برباد کی ہے، اگر آپ ایسے نہ کرتیں تو کم سے کم میں عزت سے آپ کے گھر تو بیٹھی تھی۔ اماں مجھے کچھ کہنے لگیں تو میں نے غصے سے فون بند کر دیا، اور پھر جب شام کو فیصل آئے تو انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے اس دن گھونگھٹ بھی نہیں کیا ہوا تھا۔
वो जाकर अपने कमरे में आंखें बंद करके लेट गए। मैंने खाने का पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ बात करनी है, तो उन्होंने आंखें बंद किए ही मुझे कहा कि जो कहना है कहो और जाओ यहाँ से। फिर मैंने उनसे सारी बात कह दी, सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था और किस वजह से मेरा इलाज नहीं हो सका। वो खामोशी से आंखें बंद करके लेटे रहे। मैं कुछ देर उनका इंतज़ार करती रही थी कि वो आंखें खोलें, मुझे देखें या कुछ कहें, लेकिन फिर मैं चुपचाप बाहर आकर बैठ गई। ऐसे ही 15 दिन गुजर गए। उन्होंने ना मुझसे बात की थी, ना घर में खाना खाते थे। अलबत्ता मुझे घर से निकलने का नहीं कहा था। मैंने सोच लिया था कि अगर अब मेरे ससुर के आने से पहले फैसल ने मुझसे बात न की तो मैं खामोशी से घर छोड़ के चली जाऊंगी। और फिर जिस दिन मेरे ससुर ने आना था उससे एक दिन पहले मैंने अपना बैग तैयार किया और मैं फैसल के कमरे में गई। उनसे माफ़ी मांगी और इजाज़त लेकर बाहर जाने लगी तो पीछे से उन्होंने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया और कहा कि बैग अंदर रखो और मेरे साथ डॉक्टर के पास चलने की तैयारी करो। मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है और सारी बात भी हो गई है। तुम्हारी सर्जरी अभी भी मुमकिन है। निशान तो पूरी तरह से नहीं जाएगा, लेकिन बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं ये सुनकर हैरत से फैसल को देखने लग गई। फैसल ने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए एक अच्छा काम करने का मौका है। फिर तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुमसे निकाह हो चुका है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है। उन्होंने मुझे मुस्कुरा के देखा तो मैं दिल ही दिल में अल्लाह का और फैसल का शुक्रिया अदा करने लग गई और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की मुंतज़िर थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।